بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وہ قصہ بیان کیا جب تہمت لگانے والوں نے ان پر تہمت لگائی، لیکن اللہ تعالیٰ نے خود انہیں اس سے بری قرار دیا۔ ظاہری نے بیان کیا کہ ظاہری سے بیان کرنے والے جن کا سند میں ظاہری کے بعد ذکر ہے، تمام راویوں نے عائشہ رضی اللہ عنہا کی اس حدیث کا ایک ہی حصہ بیان کیا تھا۔ بعض راویوں کو بعض دوسرے راویوں سے حدیث زیادہ یاد تھی اور وہ بیان بھی زیادہ بہتر طریقے پر کر سکتے تھے۔ بہرحال ان سب راویوں سے میں نے یہ حدیث پوری طرح محفوظ کر لی تھی جسے وہ عائشہ رضی اللہ عنہا سے بیان کرتے تھے۔ ان راویوں میں ہر ایک کی روایت سے دوسرے راوی کی تصدیق ہوتی تھی۔ ان کا بیان تھا کہ عائشہ رضی اللہ عنہا نے کہا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب سفر میں جانے کا ارادہ کرتے تو اپنی بیویوں کے درمیان قرعہ ڈالتے، جس کا پانسا نکلتا سفر میں وہی آپ کے ساتھ جاتی۔ چنانچہ ایک غزوہ کے موقع پر جس میں آپ بھی شرکت کر رہے تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قرعہ ڈلوایا اور میرا نام نکلا، اب میں آپ کے ساتھ تھی۔ یہ واقعہ پردے کی آیت کے نازل ہونے کے بعد کا ہے۔ خیر، میں ایک ہوداج میں سوار رہتی، اس میں بیٹھے بیٹھے مجھ کو اتارا جاتا تھا، اسی طرح ہم چلتے رہے۔ پھر جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جہاز سے فارغ ہو کر واپس ہوئے اور ہم مدینے کے قریب پہنچ گئے تو ایک رات آپ نے کوچ کا اعلان کر دیا۔ میں یہ حکم سنتے ہی اٹھی اور لشکر سے آگے بڑھ گئی۔ جب حاجت سے فارغ ہوئی تو کجاوے کے پاس آ گئی۔ وہاں پہنچ کر جو میں نے اپنا سینہ ٹٹولا تو میرا اظفار کے کالے نگینوں کا ہار موجود نہیں تھا۔ اس لیے میں وہاں دوبارہ پہنچی جہاں قضائے حاجت کے لیے گئی تھی اور میں نے ہار کو تلاش کیا۔ اس تلاش میں دیر ہو گئی۔ اس عرصے میں وہ صحاب جو مجھے سوار کراتے تھے آئے اور میرا ہوداج اٹھا کر میرے اونٹ پر رکھ دیا۔ وہ یہی سمجھے کہ میں اس میں بیٹھی ہوں۔ ان دونوں عورتیں ہلکی پھلکی ہوتی تھیں، باری برکم نہیں۔ گوشت ان میں زیادہ نہیں رہتا تھا کیونکہ بہت معمولی غذا کھاتی تھیں۔ اس لیے ان لوگوں نے جب ہوداج کو اٹھایا تو انہیں اس کے بوجھ میں کوئی فرق معلوم نہیں ہوا۔ میں یوں ہی بھی نوعمر لڑکی تھی۔ چنانچہ صاحب نے اونٹ کو ہانک دیا اور خود بھی اس کے ساتھ چلنے لگے۔ جب لشکر روانہ ہو چکا تو مجھے اپنا ہار ملا اور میں پڑاؤ کی جگہ آئی، لیکن وہاں کوئی آدمی موجود نہ تھا۔ اس لیے میں اس جگہ گئی جہاں پہلے میرا قیام تھا۔ میرا خیال تھا کہ جب وہ لوگ مجھے نہیں پائیں گے تو یہی لوٹ کے آئیں گے۔ اپنی جگہ پہنچ کر میں یوں ہی بیٹھی ہوئی تھی کہ میری آنکھ لگ گئی اور میں سو گئی۔ صفوان بن معطل سلمی سمدقانی رضی اللہ عنہ لشکر کے پیچھے تھے، جو لشکریوں کی گری پڑی چیزوں کو اٹھا کر انہیں ان کے مالک تک پہنچانے کی خدمت کے لیے مقررہ تھے۔ وہ میری طرف سے گزرے تو ایک سوئے انسان کا سایہ نظر پڑا، اس لیے اور قریب پہنچے۔ پردے کے حکم سے پہلے وہ مجھے دیکھ چکے تھے۔ ان کے انا للہ پڑھنے سے میں بیدار ہو گئی۔ آخر انہوں نے اپنا اونٹ بٹھایا اور اس کے اگلے پاؤں کو موڑ دیا تاکہ بلا کسی مدد کے میں خود سوار ہو سکوں۔ چنانچہ میں سوار ہو گئی۔ اب وہ اونٹ پر مجھے بٹھائے ہوئے خود اس کے آگے آگے چلنے لگے۔ اس طرح ہم جب لشکر کے قریب پہنچے تو لوگ بڑی دوپہر میں آرام کے لیے پڑاؤ ڈال چکے تھے۔ اتنی ہی بات تھی جس کی بنیاد پر جسے ہلاک ہونا تھا وہ ہلاک ہوا، اور تہمت کے معاملے میں پیش عبداللہ بن ابی ابن سلول منافق تھا۔ پھر ہم مدینے میں آ گئے اور میں 1 مہینے تک
بیمار رہی۔ تہمت لگانے والوں کی باتوں کا خوب چرچا ہو رہا تھا۔ اپنی اس بیماری کے دوران مجھے اس سے بھی بڑا شبہ ہوتا تھا کہ ان دنوں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ لطف و کرم بھی میں نہیں دیکھتی تھی جس کا مشاہدہ اپنی پچھلی بیماریوں میں کر چکی تھی۔ پس آپ گھر میں جب آتے تو سلام کرتے اور صرف اتنا دریافت فرما لیتے، مزاج کیسا ہے؟ جو باتیں تہمت لگانے والے پھیلا رہے تھے، ان میں سے کوئی بات مجھے معلوم نہیں تھی۔ جب میری صحت کچھ ٹھیک ہوئی تو ایک رات میں ام مستح کے ساتھ مناسہ کی طرف گئی۔ یہ ہماری قضائے حاجت کی جگہ تھی، ہم جہاں صرف رات ہی میں آتے تھے۔ یہ اس زمانے کی بات ہے جب ابھی ہمارے گھروں کے قریب بیت الخلاء نہیں بنے تھے۔ میدان میں جانے کے سلسلے میں قضائے حاجت کے لیے ہمارا طرز عمل قدیم عرب کی طرح تھا۔ میں اور ام مستح بنت ابی رحمہ چل رہے تھے کہ وہ اپنی چادر میں الجھ کر گر پڑی اور ان کی زبان سے نکل گیا، مستح برباد ہو۔ میں نے کہا، بری بات آپ نے اپنی زبان سے نکالی، ایسے شخص کو برا کہہ رہی ہیں۔ آپ جو بدر کی لڑائی میں شریک تھا۔ وہ کہنے لگی، جو کچھ ان سب نے کہا ہے وہ آپ نے نہیں سنا؟ پھر انہوں نے تہمت لگانے والوں کی ساری باتیں سنائیں اور ان باتوں کو سن کر میری بیماری اور بڑھ گئی۔ میں جب اپنے گھر واپس ہوئی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اندر تشریف لائے اور دریافت فرمایا، مزاج کیسا ہے؟ میں نے عرض کیا کہ آپ مجھے والدین کے جہاں جانے کی اجازت دے دیجیے۔ اس وقت میرا ارادہ یہ تھا کہ ان سے اس خبر کی تحقیق کرواؤں گی۔ ان حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے جانے کی اجازت دے دی اور میں جب گھر آئی تو میں نے اپنی والدہ ام رومانہ سے ان باتوں کے متعلق پوچھا جو لوگوں میں پھیلی ہوئی تھیں۔ انہوں نے فرمایا، بیٹی، اس طرح کی باتوں کی پرواہ نہ کر، خدا کی قسم شاید ایسا ہی ہو کہ تجھ جیسی حسین و خوبصورت عورت کسی مرد کے گھر میں ہو اور اس کی شوقیں بھی ہوں، پھر بھی اسی طرح کی باتیں نہ پھیلائی جایا کریں۔ میں نے کہا، سبحان اللہ، شوقوں کا کیا ذکر، وہ تو دوسرے لوگ اس طرح کی باتیں کر رہے ہیں۔ انہوں نے بیان کیا کہ وہ رات میں نے وہیں گزاری۔ صبح تک میرے آنسو نہیں تھمتے تھے اور نہ نیند آئی۔ صبح ہوئی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی بیوی کو جدا کرنے کے سلسلے میں مشورہ کرنے کے لیے علی ابن ابی طالب اور اسامہ بن زید رضی اللہ عنہما کو بلوایا، کیونکہ وحی اس سلسلے میں اب تک نہیں آئی تھی۔ اسامہ رضی اللہ عنہ کو آپ کی بیویوں سے آپ کی محبت کا علم تھا، اس لیے اس کے مطابق مشورہ دیا اور کہا، آپ کی بیوی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، واللہ ہم ان کے متعلق خیر کے سوا اور کچھ نہیں جانتے۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے کہا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ تعالیٰ نے آپ پر کوئی تنگی نہیں کی ہے، عورتیں ان کے سوا بھی بہت ہیں، باندی سے بھی آپ دریافت فرما لیجیے، وہ سچی بات بیان کرے گی۔
چنانچہ حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے برجہ رضی اللہ عنہا کو بلایا جو عائشہ رضی اللہ عنہا کی خاص خادمہ تھی، اور دریافت فرمایا، برجہ کیا تم نے عائشہ رضی اللہ عنہا میں کوئی ایسی چیز دیکھی ہے جس سے تمہیں شبہ ہوا ہو؟ برجہ رضی اللہ عنہا نے عرض کیا، نہیں، اس ذات کی قسم جس نے آپ کو حق کے ساتھ مبعوث فرمایا ہے، میں نے ان میں کوئی ایسی چیز نہیں دیکھی جس کا عیب میں ان پر لگا سکوں۔ اتنی بات ضروری ہے کہ وہ 9 عمر لڑکی ہے، آٹا گوندھ کر سو جاتی ہے، پھر بکری آتی ہے اور کھا لیتی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی دن منبر پر کھڑے ہو کر عبداللہ بن ابی ابن سلول کے بارے میں مدد چاہی۔ آپ نے فرمایا، ایک ایسے شخص کے بارے میں میری کون مدد کرے گا جس کی اذیت اور تکلیف دہی کا سلسلہ اب میری بیوی کے معاملے تک پہنچ چکا ہے۔ اللہ کی قسم، اپنی بیویوں کے بارے میں خیر کے سوا اور کوئی چیز مجھے معلوم نہیں۔ پھر نام بھی اسی معاملے میں انہوں نے ایک ایسے آدمی کا لیا جس کے متعلق بھی میں خیر کے سوا اور کچھ نہیں جانتا۔ خود میرے گھر میں جب بھی وہ آئیں تو میرے ساتھ ہی آئے۔ یہ سن کر سعد بن معاذ رضی اللہ عنہ کھڑے ہوئے اور عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، واللہ میں آپ کی مدد کروں گا اگر وہ شخص جس کے متعلق تہمت لگانے کا آپ نے اشارہ فرمایا ہے 10 قبیلہ سے ہوگا تو ہم اس کی گردن مار دیں گے، کیونکہ سعد رضی اللہ عنہ خود قبیلہ اوس کے سردار تھے، اور اگر وہ خزرج کا آدمی ہوا تو آپ ہمیں حکم دیں، جو بھی آپ کا حکم ہوگا ہم تعمیل کریں گے۔ سبحان اللہ عز و جل۔ اللہ پاک سے دعا ہے کہ اللہ پاک ان حدیثوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ پاک ہم سب کو صحت و تندرستی عطا فرمائے۔ صدقہ جاریہ سے دوسرے لوگوں تک شیئر کیجئے۔ پارٹ 2 انشاءاللہ صبح اپلوڈ ہوگا انشاءاللہ عز و جل۔ اللہ پاک ہم سب کو صحت و تندرستی عطا فرمائے۔ آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ علیہ وسلم۔